अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस क्लास में हम लोग अदिल्लाए नब्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल क्लिनिक्स में भी पूछा जाएगा और फिर यूनानी पैथो में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछना है। शायद कल का टॉपिक या फिर आपने अगर आज ही पढ़ा है प्लेलिस्ट से तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मुआयना नब्ज़ के तरीक़े और फिर शराइत क्या है। अगर आप क्लास के बाद उसूल तिब पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होगा नयर आज़म, यानी शराइत के बाद आपको आखिरी में एक लफ्ज़ दिखेगा नयर आज़म। तो उसका क्या मतलब है? क्या वो ऑथर का नाम है या फिर बुक का नाम है? जो भी होगा आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अदिल्लाए नब्ज़। अब इसका क्या मतलब है? नब्ज़ तो पल्स को कहते हैं और पल्स की डेफिनेशन हम लोग ठीक ठाक पढ़ चुके हैं। अदिल्ला किसे कहते हैं? अदिल्ला दलील की जमा है। और दलील क्या है? दलील प्रूफ को कहेंगे, एविडेंस को कहेंगे, सबूत को कहेंगे। ये तो हम लोगों ने मंतिक में पढ़ रखा है। यानी नब्ज़ की हालत को हम लोग इन 10 दलीलों के ज़रिए पहचानेंगे। पल्स की जो भी कंडीशन होगी जिसके ज़रिए हमें हार्ट के बारे में पता चलेगा ना कि कल्ब कैसा है, और फिर बदन के हालात के बारे में पता चलेगा। तो पल्स को मालूम करने के लिए ये 10 दलाइल हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह याद करना है। थियरी के हिसाब से तो मैं ठीक ठाक पढ़ा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी ना इसमें तो हम लोग थियरी के हिसाब से पढ़ेंगे कि हाँ ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, और हमें अच्छे से याद रखना है। लेकिन प्रैक्टिकली तो तभी समझ में आएगा, बहुत सारे मरीजों के नब्ज़ का मुआयना करोगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ये 10 दलाइल कौन सी हैं। सबसे पहले तो मिक़दार इन्बिसात, फिर कैफियत क़रा, ज़माना-ए हरकत, ज़माना-ए सुकून, क़िवाम आला, ख़ला व इम्तिला, मलमस, इस्तिवा व इख्तिलाफ़, निज़ाम व अदम निज़ाम, वज़न। अब इनके मीनिंग आपको समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, अभी मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझा दूंगी। और देखो इनका जो ऑर्डर है ना वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर का उधर, उधर का इधर कर दिए, ऐसे नहीं, बल्कि ऑर्डर के साथ याद रखें। और हाँ, आज की जो क्लास होगी इसमें मैं जस्ट 5 ही दलाइल के बारे में बात करूंगी। वैसे मैं चाहे तो 10 दलाइल के बारे में एक ही क्लास में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन होगा ये कि मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी और एडिटिंग में ढेर सारा टाइम भी हो जाता है, और फिर शायद आप भी बोर हो जाओगे पूरी क्लास सुनते सुनते। तो मुझे नहीं पसंद कि क्लास को बोरिंग बनाया जाए, बल्कि इंटरेस्टिंगली, आसानी से, थोड़ा थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मिक़दार इन्बिसात, जो कि नब्ज़ की पहली दलील है। इसका क्या मतलब होगा? इन्बिसात का मतलब होता है एक्सपैंड होना, ठीक, यानी चौड़ा होना, फैलना। और मिक़दार किसे कहते हैं? मिक़दार तो क्वांटिटी को कहते हैं। हमारी जो भी नब्ज़ होगी ना, यानी जो भी आर्टरी होगी, उसके 3 डायमेंशंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक, यानी उसकी हम लोग लंबाई की बात करेंगे, चौड़ाई की बात करेंगे और गहराई की बात करेंगे। अब देखिए, जो भी आर्टेरियल वॉल होगी, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसको तवील कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो उसे कसीर कहते हैं, अगर दोनों के दरमियान है तो उसे मोतदिल कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम क्या तवील भी होगा, कसीर भी होगा? देखो इसका ये मतलब है कि जो भी नब्ज़ है या फिर जो भी आर्टरी है, जितनी सुपरफिशियल है या फिर मानो जितनी अच्छे से हमें दिखाई देती है, दिखाई मतलब नेकेड ऐसे नहीं दिखाई देगी, बल्कि जितनी हमें महसूस होती है जब हम ऐसे दबा कर देखेंगे ना 3 उंगलियों की मदद से, या फिर 1 उंगली की मदद से, या फिर 4 उंगलियों की मदद से। मैंने आपको क्या बता रखा था? जो भी नब्ज़ तवील होती है उसके लिए हम लोग 4 उंगलियों की मदद से पहचानेंगे, नब्ज़ का मुआयना करेंगे, ठीक। अब देखिए, मैं ये कह रही थी कि एक डायमेंशन जो कि हम लोग यहाँ पे लंबाई की बात करेंगे कि कितनी लंबाई हमें नब्ज़ की अच्छे से पालपेट करने पर एहसास होता है, ठीक। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो उसे तवील कहेंगे, अगर कम लेंथ महसूस होता है तो उसे कसीर कहेंगे, दोनों के दरमियान है तो उसे मोतदिल कहेंगे। अब आपको यही डाउट होगा कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये मोतदिल है कि कसीर है कि तवील है? जब आपको 4 उंगलियों तक एहसास होगा आर्टेरियल वॉल की बीट का तो वो तवील है, बस एक ही उंगली में बीट का एहसास होगा तो वो कसीर होगा, और अगर 3 उंगलियों में हो रहा है तो वो मोतदिल में हो जाएगा। एक डायमेंशन की यहाँ पे बात हो गई जो कि लंबाई को लेकर थी। अब हम चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। अगर नब्ज़ बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो उसे हम लोग अरीज़ कहेंगे, अगर वो बहुत तंग है तो ज़यीक़ कहेंगे, और दोनों के दरमियान है तो मोतदिल कहेंगे, ठीक। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ब्रॉड यानी अरीज़, नैरो यानी ज़यीक़, मोतदिल इन दोनों के दरमियान होगा। अब यहाँ पे हम लोग आखिरी और तीसरे डायमेंशन के बारे में बात करेंगे जो कि गहराई है।
اگر بہت زیادہ ڈپریس ہوگی پلس تو اسے منخفض کہتے ہیں، اگر وہ ایلیویٹڈ ہوگی تو اسے مشرف کہتے ہیں، دونوں کے درمیان ہوگی تو وہ معتدل ہوگی۔ اب آپ یہ سوچو کہ مقدار انبساط کے لحاظ سے کون سی نبض اچھی مانی جائے گی، تو وہ معتدل ہے، ٹھیک۔ بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ براڈ بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ نیرو بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ ایلیویٹڈ بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ ڈپریس بھی نہیں ہونا ہے۔ یعنی 3 ڈائمینشنز کے جو بہت زیادہ ہائیسٹ اور لوئسٹ پوائنٹ ہوگا یہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ان تینوں کا جو درمیان ایوریج ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، اس طرح کا ڈائمینشن اچھا مانا جائے گا مقدار انبساط کے لحاظ سے۔ شاید اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح کے نبض ہم لوگ اچھی مانیں گے۔ اب دیکھیے طول، عرض و اشراف کے لحاظ سے نبض کی 3 ٹائپس ہیں۔ اشراف یعنی یہاں پہ میں گہرائی کی بات کر رہی ہوں، عرض یعنی چوڑائی کی بات ہوگی، اور طول یعنی لمبائی کی بات ہوگی۔ 3 ڈائمینشن کے لحاظ سے یہاں پہ ان کی 3 اقسام ہیں، معتدل، عریض اور مشرف۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لمبائی میں نا یہ معتدل ہے، عریض یعنی اگر ہم لوگ چوڑائی کی بات کریں گے تو بہت زیادہ براڈ ہے، اور یہ ایلیویٹڈ ہے۔ 3 ڈائمینشنز آ گئے، اور ہر ڈائمینشن کی ایک ایک خصوصیت ہم لوگوں نے یہاں پر لے رکھی ہے۔ یہاں پہ دیکھو لمبائی بہت کم ہے، اور پھر یہ چوڑائی بھی ہے، اور یہ ایلیویٹڈ بھی ہے۔ یعنی 3 ڈائمینشن میں نا ایک ایک ڈائمینشن یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میم ایسے ہی کیوں دیا گیا ہے، ہم اپنی مرضی کے حساب سے بھی تو لکھ سکتے ہیں، کہیں پہ معتدل، کہیں پہ عریض، کہیں پہ منخفض۔ دیکھیے اس کے بارے میں اصول طب میں ایسے ہی دیا گیا ہے، آپ چاہے تو یاد رکھو اور نہ بھی یاد رکھو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس آپ کو ایسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ 3 ڈائمینشنز کے لحاظ سے مقدار انبساط میں نا 3 اقسام ہیں، اور پھر ہر ایک کی 9 ٹائپس ہوں گی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے، دیکھیے 3 ڈائمینشنز ہے، اور پھر یہ کتنے ہیں؟ 3 3 3، یعنی 3 3 9۔ ایسے ہی ہوگا نا، جب آپ ان سب کو اچھے سے ملٹیپلائی کر دو گے تو 27 ہوگا 3 ڈائمینشنز، اور پھر سب کے 3 3 جمع کر دو اور ان سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 27 اقسام بن جائیں گی۔ اور ان 27 اقسام کو ہمیں پڑھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ امپورٹنٹ پلس کے نام ہیں، انہیں یاد رکھنا پڑے گا۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے نبض عظیم، عظیم کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ بڑا ہو۔ یعنی یہاں پہ کس کے بارے میں بات کی جائے گی؟ لمبان میں یہ بڑا ہوگا، اور پھر عریض براڈ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلیویٹڈ بھی ہوگا۔ یعنی 3 ڈائمینشنز میں جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ تینوں اسی میں آ جائیں گے، اسی لیے اس کو نبض عظیم کہتے ہیں۔ نبض صغیر کسے کہیں گے؟ یعنی بہت زیادہ چھوٹا ہونا۔ قصیر، ضیق اور منخفض کی بات ہوگی، یعنی 3 ڈائمینشنز میں تینوں کی جو لوئسٹ پوائنٹ ہوگی اس کے بارے میں ہم لوگ نبض صغیر یعنی شارٹ پلس کو کہیں گے۔ جب گہرائی اور چوڑائی بہت زیادہ ہو یا پھر کم ہو تو تب وہاں کا قوام غلیظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو مانو کہ جو بھی نبض ہے، جو بھی آرٹیریل وال ہے، وہ جتنا چوڑا رہنا تھا اس سے زیادہ براڈ ہے، اور اس سے زیادہ یہ ڈپریس ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو بلڈ کا ویلیوم ہوگا بہت زیادہ جمع ہو جائے گا، اور رہ کر اچھے سے غلیظ ویلیوم وہاں پہ بنا دے گا۔ دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیرو ہو گیا اور پھر ایلیویٹڈ ہے، جتنا خون اچھے سے بہنا چاہیے تھا ویسے نہیں بہ رہا، اور اتنی تنگی میں وہ رک کر غلیظ مادہ بنا سکتا ہے۔ تو اس کے چلتے دونوں طرح میں بھی یا پھر بہت زیادہ ہو گیا یا پھر بہت کم ہو گیا، تو دونوں کنڈیشنز میں نبض غلیظ ہو سکتی ہے۔ اور نبض رقیق کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نیرو اینڈ ایلیویٹڈ ہوگا، یعنی جو بھی آرٹیریل وال ہے وہ تنگ ہوگی اور ایلیویٹڈ ہوگی۔ اب آپ کہو گے کہ میم یہاں پہ بھی وہی تو بات ہم لوگوں نے کی تھی۔ دیکھو الگ الگ کنڈیشنز ویری کرتے ہیں، ہمیں بس یاد رکھنا ہے کہ ہاں اس میں ایسے ہوتا ہے، اس میں ایسے ہوتا ہے۔ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اسی کو یاد کریں، اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ تو یہ 2 ہے، ٹھیک، عظیم اور صغیر، اور ان دونوں کے درمیان والا معتدل ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، ایسے بھی نہیں کہ اسی کو یاد کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب نا ہم لوگ بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اصول طب میں دیا گیا ہے۔ یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گیا اور یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ نبض غلیظ اور نبض رقیق کے درمیان والی ایک اور نبض ہوتی ہے جسے ہم لوگ نبض معتدل کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کے پیرامیٹر سے ہٹ کر ایک ایوریج پیرامیٹر ہم لوگ مان کر چلتے ہیں تو وہ نبض معتدل کہلائے گا۔ اب ہم دوسری دلیل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ کیفیت قرا ہے۔ کیفیت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے یہ کیفا ورڈ سے بنا، اور کیفا کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ قرا ٹھوکر کو کہتے ہیں، بیٹ کو کہتے ہیں، پرکس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جب آپ آرٹری پر ایسے ہاتھ رکھو گے تو انگلیوں پر کیا محسوس ہوگا؟ قرا ہی تو محسوس ہوتی ہے، پرکس ہی کا تو احساس ہوتا ہے۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو بیٹ ہے قوی ہے یا پھر ضعیف ہے کہ معتدل ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا قوی بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، معتدل بھی ہوتی ہے؟ دیکھو اس کا ایسے مطلب ہے کہ اگر ٹھوکر کا احساس آپ کو زور سے لگ رہا ہے تو وہ قوی ہوگا، اور اگر بہت دھیمے سے ٹھوکر کا احساس ہوتا ہے تو وہ ضعیف ہوگا، اور دونوں کے درمیان ہے تو وہ معتدل ہوگا۔ یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ ڈھیر سارے انسانوں کے نبض کا معائنہ کرو گے۔ ایسے کہنے پہ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھو گے تو تب جا کر سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک، اب دیکھیے جو نبض ضعیف ہوگی، اگر آپ نے اس پر بہت زیادہ پریشر اپلائی کر دیا تو جس کے چلتے اس کی بیٹ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے وہ ضعیف ہے، بہت زیادہ پریشر اپلائی کر دو گے تو کہاں سے محسوس ہوگا؟ جو نبض قوی ہے یہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پریشر اپلائی بہت زیادہ بھی کر دو گے نا تب بھی آپ کو بیٹ کا احساس ہوگا، پرکس کا احساس ہوگا۔ ان تینوں اقسام میں کیفیت قرا کے لحاظ سے نبض میں کون سی ٹائپ بہتر مانی جائے گی؟ تو نبض قوی، کیونکہ اس طرح کا احساس انہی لوگوں میں ہوگا جو انرجیٹک ہوں گے، جو ہیلتھی ہوں گے۔ نبض کی اقسام بلحاظ زمانہ حرکت، جو کہ تیسری دلیل ہے۔ زمانہ حرکت، حرکت کسے کہتے ہیں اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ حرکت موومنٹ کو کہیں گے، ایکشن کو کہیں گے، اور زمانہ پیریڈ کو کہیں گے۔ دیکھو ایک بیٹ کا کچھ وقفہ ہوگا نا، جو بھی پرکس ہوگا اس کا کچھ ٹائم پیریڈ ہوگا، اگر وہ بہت جلدی وقفے میں اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے تو اسے نبض سری کہتے ہیں، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کچھ تو ڈیوریشن ہوگا، جیسے مانو کہ ایک بیٹ کا یا پھر ایک حرکت کا 0.3 سیکنڈ ہم لوگ ایوریج مان کر چلتے ہیں، بس میں اگزامپل دے رہی ہوں، اس سے کم اس سے زیادہ کچھ بھی ہوگا، میں بس اگزامپل دے رہی ہوں۔ ٹھیک، تو 0.3 سیکنڈ میں ایک حرکت کو کمپلیٹ ہونا ہے، لیکن وہ اگر 0.2 سیکنڈ میں ہی اپنا کام کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبض سری ہے، یعنی بہت جلد اپنا ایکشن کر رہا ہے۔ اور نبض معتدل، یعنی مانو کہ 0.3 سیکنڈ میں ہی اس کا ایک حرکت کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نبض بطیء، بطیء کا مطلب ہوتا ہے کہ سلو ہونا، یعنی یہاں پہ جو بھی پیریڈ ہوگا، ڈیوریشن ہوگا ایکشن کا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 0.3 سیکنڈ کے بجائے 0.5 سیکنڈ میں اپنا ایکشن کمپلیٹ کرتا ہے۔ شاید اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر جتنا ڈیوریشن ریکوائرڈ تھا ایک ایکشن کے لیے اس سے جلدی ہی اگر ایکشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو نبض سری کہلاتا ہے، اور پھر جتنا ڈیوریشن چاہیے تھا اتنے میں ہی اگر کام مکمل ہوتا ہے تو اسے نبض معتدل کہتے ہیں۔ دیکھو کام کا مطلب یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، بلکہ میں ایکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک پرکس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک ٹھوکر کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو ہمیں نبض کا معائنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے۔ اور نبض بطیء یعنی جو بھی ایکشن تھا، جو بھی حرکت تھا، دیکھو حرکت تو آپ کو یاد ہوگا نا، حرکت انقباض، حرکت انبساط، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ جتنا ٹائم پیریڈ میں ہونا تھا اس سے زیادہ ڈیوریشن میں اپنا کام مکمل کرتے ہیں تو وہ نبض بطیء کہلائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نبض کی قسمیں بلحاظ زمانہ سکون، یعنی زمانہ سکون کے اعتبار سے ہمیں نبض کی اقسام دیکھنی ہے، جو کہ 3 ہے۔ اور دیکھو اس میں اور ابھی ہم لوگوں نے زمانہ حرکت والا جو ٹائپ پڑھا، ان دونوں میں کنفیوز نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریسٹ کا پیریڈ ہے اس کی ہم لوگ اقسام دیکھیں گے۔ ابھی جو ہم دیکھیں وہ ایکشن کے پیریڈ کے لحاظ سے دیکھے تھے۔ ایک تو ہے نبض متواتر، اس کو کہتے ہیں پے در پے ہونا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرا کام ہونا، تو اسے پے در پے کہیں گے۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار، کنٹینیوس، اور اس کو ہم لوگ نبض متکاثف بھی کہتے ہیں۔ متکاثف کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑھا ہونا۔ اب گاڑھا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ کوئی گاڑھا ایسے کچھ سالن وغیرہ تو بن رہا نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک جلدی جلدی کام ہونا، تو اسے نبض متواتر کہیں گے۔ اور نبض معتدل یہ ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ پہلے ان دونوں کا ویریشن یا پھر ڈفرینشیشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ نبض متفاوت، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی سکون ہونا ہے، آپ کو یاد ہے 2 طرح کے سکون ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جو بھی ترکیب نبضہ ہے اس میں نے آپ کو پڑھا رکھا تھا کہ 2 ہوتے ہیں حرکات اور 2 ہوتے ہیں سکون۔ تو جو 2 سکون تھے، ایک داخلی والا تھا اور ایک خارجی والا تھا۔ اب مانو کہ جو داخلی سکون ہے یا خارجی سکون ہے اس کے لیے 0.1 سیکنڈ درکار ہے، لیکن 0.3 سیکنڈ تک وہ زمانہ سکون میں رہ رہا ہے، تو اسے ہم لوگ نبض متفاوت کہیں گے۔ جتنی دیر ریسٹ لینا تھا اس سے زیادہ وہ ریسٹ کر رہا ہے تو نبض متفاوت، جتنی دیر ریسٹ لینا تھا اس سے کم ریسٹ لے رہا ہے تو نبض متواتر۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ڈاؤٹ آ جائے کہ میم ابھی ہم لوگوں نے نبض سری کے بارے میں پڑھا اور نبض متواتر کے بارے میں پڑھا، تو دونوں کے درمیان ویریشن کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ڈیوریشن کم ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ڈیوریشن کم ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ڈیوریشن کم تھا وہ جسٹ ایکشن کا تھا،
यहाँ पे जो ड्यूरेशन कम है ये रेस्ट का है। रेस्ट को मालूम करने के लिए 2 एक्शन के दरमियान वाला टाइम पीरियड देखना है। यहाँ पे हमें 2 एक्शन के दरमियान की बात नहीं करनी, बस एक एक्शन की बात करनी है। तो शायद अब आपको दोनों का फ़र्क पता चला होगा, यानी सिर्फ एक हरकत का ड्यूरेशन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों हरकत के दरमियान का ड्यूरेशन देखते हैं। ठीक, तो नब्ज़ मुतवातिर और नब्ज़ सरी के दरमियान ये वाला फ़र्क है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नब्ज़ की अक़साम बलिहाज़े क़िवाम आला। आला किसे कहते हैं और क़िवाम का क्या मतलब है? देखो, क़िवाम का मतलब तो कंसिस्टेंसी है, आला तो इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे। यानी यहाँ पे क्या हम लोग ऑक्सीमीटर की बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पे हम लोग आर्टरी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टरी की मदद से ही हम लोग क़ल्ब की हालत को मालूम कर रहे हैं। तो क़ल्ब की, हार्ट की कंडीशन को मालूम करने के लिए यहाँ पे आर्टरी एक आले की तरह काम कर रही है। अब क़िवाम किसकी बात होगी? क्या ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं? क्या खून की कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि जो आर्टेरियल वॉल है उसकी थिकनेस के बारे में बात करेंगे, उसकी थिननेस के बारे में बात करेंगे। शायद अब आपको समझ में आया होगा। अगर आर्टेरियल वॉल बहुत ज़्यादा दबीज़ है, थिक है, तो उसे नब्ज़े सलब कहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पतली है, लयन कहा जाएगा, नरम होगी, थिन होगी, इन दोनों के दरमियान होगी, तो उसे नब्ज़े मोतदिल कहते हैं। अब इन 3 पैरामीटर्स में जो अच्छी नब्ज़ मानी जाएगी वो नब्ज़े मोतदिल मानी जाएगी, क्योंकि आर्टेरियल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होगी या थिन होगी तो इन दोनों में हमें अच्छे से नब्ज़ की कंडीशन का पता नहीं होता। और जो नब्ज़ मोतदिल है यही ठीक ठाक और अच्छी, या फिर मानो कि एक हेल्थी इंसान के लिए इस तरह की नब्ज़ होनी चाहिए क़िवाम आला के एतबार से। अभी हम लोग 5 दलाइल के बारे में पढ़ चुके। देखिए, सब दलाइल में नब्ज़े मोतदिल ही अच्छी मानी जाएगी, सिवाय कैफियत क़रा के। कैफियत क़रा में जो नब्ज़ क़वी थी वो हेल्थी मानी जाएगी या फिर बहुत अच्छी मानी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद के जो दलाइल हैं, नोट्स तो मैंने प्रिपेयर कर रखी है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।